اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الکہف 111 آیہ و10 آیات کوفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ سورہ کہف مکی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جس قدر صورتیں ہیں اس میں کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں۔ مدنی اور مکی اس سلسلے میں اصطلاحات کئی ایک ہیں، مگر سب میں مقبول اصطلاح یہ ہے کہ وہ سورہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو مدنی کہتے ہیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے کسی چپے کسی حصے میں مقیم فرما ہوں۔ تو سورہ کہف مکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو کس سن میں نازل ہوئی، اس بات کی تعین کہ یہ نبوت کا کون سا سال تھا جس سال میں اس سورہ کا نزول ہوا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں۔ تو مفسر لکھتے ہیں 111 آیہ، اس سورہ میں 111 آیت ہے، مگر و10 آیات کوفی، مگر کوفی قرہ کی قرأت میں 11 کی بجائے 10 آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفی کے سوا جو 4 قرہ ہیں قرہ سبعہ میں سے، ان کے نزدیک اس سورہ میں 111 آیات ہیں، مگر کوفی قرہ جو 3 بچ گئے، 4 کے سوا 3 جو بچ گئے، ان کوفی قرہ کے نزدیک 110 آیت اس سورہ میں ہے۔ سورہ کہف، جیسا کہ میں عرض کیا کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پیشتر اس سورہ کا نزول ہوا ہے، مگر کس سن میں؟ تو اس سورہ کے مضمون، اس سورہ میں غور کرنے سے یہ بات، اس سورہ میں جو مضمون ہے، اس سورہ کا جو انداز بیاں ہے، اس میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورہ کا نزول ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے، اس سورہ کا مضمون کیا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو واضح رہے کہ اس سورہ کا موضوع، اس سورہ کا مضمون وہ دراصل مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پر اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ 3 سوال میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ موسیٰ اور خضر کے قصہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ
کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. تو مختصر یہ کہ یہ سورہ یعنی سورہ کہف مشرکین کے 3 سوالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، ان سوالات کے جواب میں یہ سورہ کہف ہے. تو اس میں 3 سوالوں کا جواب ہے، جن سوالوں کا ذکر کیا گیا. مگر قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ ان سوالات کا جواب جو وہ چاہتے تھے، قرآن نے ان تینوں سوالات کا جواب دیا، مگر انداز بیاں ایسا خوبصورت ہے، انداز بیاں ایسا خوبصورت ہے کہ سوالات کے جواب دینے کے درمیان ان جواب کو مکہ کے کفار اور مکہ کے اہل ایمان پر اس طریقے سے منطبق کر دیا گیا کہ جواب دیتے ہوئے یہ واضح کیا گیا کہ اصحاب کہف جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے، یہ اصحاب کہف مکہ کے مسلمانوں کے درجے میں تھے، ان کی طرح تھے، اور تم مکہ کے مشرکین، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو، اس قوم کی طرح ہو جن کی وجہ سے اصحاب کہف کو اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کر کہف آنا پڑا. یعنی اصحاب کہف توحید کے علم بردار تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے. جو اصحاب کہف کا عقیدہ تھا وہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اور اصحاب کہف کے مخالفین کا وہ نظریہ تھا جو تمہارا نظریہ ہے. اس بات کی واضح کیے جانے کے بعد کہ اس میں 3 سوالات کے جواب ہیں، سب سے پہلے اصحاب کہف کا ذکر آئے گا. اس کے بعد اصحاب کہف کے بعد حضرت خضر، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ، اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے. اب ہم اس سورہ کی تفسیر مصنف کے تفسیر کے مطابق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. علی عبدہ محمد. علی عبد کی تفسیر مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عبد سے یہاں پر مراد عبد خاص ہے، اضافت عہد کے لیے ہے، خاص بندہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. الکتاب کی تفسیر القرآن سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الکتاب میں الف لام وہ عہد کے لیے ہے، معہود کتاب، معلوم کتاب، اور معلوم کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. تو معنی یہ ہو گیا کہ سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے محمد پر قرآن اتاری. لقن اللہ عبادہ ووفقہم کیف یصنعون علیہ ویحمدونہ علی اجزل نعمائہ علیہم. الحمدللہ الذی انزل. مفسر کہتے ہیں ایک گویا کہ سوال کا جواب کہ یہاں الحمدللہ اللہ خود اپنی تعریف فرما رہا ہے.
تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تلقین کی اور ان کو توفیق دیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ کس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کریں، کس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کریں اس کی عظیم ترین نعمت پر۔ اب اللہ کی عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عظیم ترین، یعنی اللہ نے یہ جو عظیم ترین نعمت بندوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دیا، اور وہ عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ اس قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا یہ نعمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس نعمت پر، اتنی بڑی نعمت ملی، اس نعمت پر کس طریقے سے حمد و ثنا کریں، یہ اللہ رب العزت نے سکھایا۔ الحمدللہ الذی، اللہ یہ سکھایا الحمدللہ فرما کر کے، بلب سے دیگر اپنی تعریف کر کے۔ لقن اللہ عبادہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلقین کی اور توفیق دی کہ کس طریقے سے اس کی حمد و ثنا کریں اس کی عظیم ترین نعمت پہ۔ اور عظیم ترین نعمت کون سی ہے؟ وہی نعمت الاسلام، وہ اسلام کی نعمت و دولت ہے۔ وما انزل ہے، اور کون سی دولت ہے؟ اور وہ نعمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، وہ عظیم ترین نعمت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی من الکتاب، یعنی وہ کتاب جو بندوں کی نجات کا سبب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ اس کتاب میں کوئی کتاب کو اتارا اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یعنی اس میں ٹیڑھی موڑھی، گول مول ایسی باتیں نہیں ہے، بلکہ جو بات ہے اس کتاب میں صاف ہے، سیدھی ہے، ٹیڑھ سے، کجی سے خالی ہے۔ اے شیئا من العوج، اے شیئا من العوج، عوجن کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر سے مفسر افادہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوجن نکرہ ہے، اور نکرہ نفی کے تحت ہے، اور نکرہ نفی کے تحت ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کجی اللہ نے اس میں نہیں رکھی، شیئا من العوج۔ تو کتاب میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ سوال یہ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن، ٹیڑھ، کجی دیکھنے والی چیزوں میں تو ہوتی، دیکھنے جو چیزیں نظر آتی وہ سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، مگر معنی میں ٹیڑھا پن کیا ہوتا؟ کیا آیان کی طرح ہے آراز و معنی میں بھی کجی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب مفسر دیتے ہیں، والعوج فی المعانی کالعوج فی العیان۔ جس طریقے سے آیان میں نظر آنے والی چیزوں میں کجی ہوتی ہے، ایسے ہی معنی میں بھی کجی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بولا جاتا ہے، فی رائہ عوج، اس کی رائے میں کجی ہے، وفی عصاہ عوج، اس کی عصا میں، اس کی لاٹھی میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ایک تفسیر میں نے بیان کیا کہ کجی ہونے کا مطلب اس میں ٹیڑھی موڑی گول مول باتیں نہیں ہے۔ ایک دوسری تفسیر مفسر کر رہے ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا کہ مطلب یہ ہے نفی الاختلاف و تناقض عن معنی، معنی یہ ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کتاب کے معنی میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے انسان کا کلام، انسان کی کتاب ہوتی، انسان کی باتیں ہوتی، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف دیکھنے کو آتا، کچھ نہ کچھ تناقض ہوتا ہے۔
کہ پہلے کچھ بعد میں کچھ ایسا ہو جاتا، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ تو انسان کے کلام میں عام طور سے اختلاف اور تناقض دیکھنے میں کو ملتا ہے، مگر یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا لم یجعل لہ عوجا، اس میں ٹیڑھ نہیں رکھا، یعنی اس میں اس کے معنی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو اس کتاب میں مذکور ہے، کوئی بھی چیز جو مذکور ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، قیما، اور اس کتاب کو اللہ نے مستقیم بنایا، یعنی مستقیم بنانے کا مطلب خط مستقیم پر ہے، کوئی بھی کہ اس کتاب کی کوئی بھی بات خط مستقیم سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ قیمہ ای مستقیمہ، اس کتاب کو مستقیم بنائے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قیمہ، اس نے اسے بالکل سیدھی بنایا، مستقیمہ۔ وَانْتِسَابُهُ بِمُضْمَرٍ، ایک سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ قیمن کو نصب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَانْتِسَابُهُ بِمُضْمَرٍ، اس کو جو نصب ہے ایک فعل مضمر کی وجہ سے، ایک فعل کی وجہ سے جو مضمر ہے، اور جو مضمر و مقدر ہے وہ یہ ہے جعلہ، ای جعلہ قیما، اللہ نے اس کتاب کو مستقیم بنایا، سیدھی بنایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک فعل مقدر ہے، اور جو فعل مقدر ہے وہ جعلہ ہے، جعلہ ہے، وہ کس طریقے سے، وہ کس دلیل سے؟ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ إِذَا نُفِيَ عَنْهُ الْعِوَجِ، اس لیے کہ جب اس سے عوج کی نفی کی گئی، اس لیے کہ جب اللہ نے اس سے عوج کی نفی کی، لم یجعل لہ عوجا، جب عوج کی نفی کی تو استقامت کو ثابت کر دیا۔ ٹیڑھا پن نہ ہونا استقامت ہے، کجی نہیں ہے تو سیدھی ہے، کج نہیں ہے تو سیدھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کج نہیں ہے تو یہ کہنے کی طرح ہو گیا کہ یہ سیدھی ہے، اس لیے کہ جب عوج کی نفی کی گئی تو استقامت کو ثابت کر دیا۔ وفائدۃ الجمع بین نفی العوج، اب ایک سوال کہ اوپر میں ولم یجعل لہ عوجا، اس سے متصل قیما، تو لم یجعل لہ عوجا کا معنی یہ ہے کہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ کجی نہیں، یہ کہنے کی طرح ہو گیا کہ یہ سیدھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کجی نہیں ہے، یہ اس بات سے بے نیاز کر دیتی کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ سیدھی ہے، تو پھر دونوں کو جمع کیوں کیا گیا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں فائدۃ الجمع بین نفی العوج و اثبات الاستقامہ، عوج کی نفی اور استقامت کی اس بات، ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کا فائدہ یہ، یعنی یہ کہنا کہ عوج ٹیڑھ نہیں ہے اور یہ کہنا کہ یہ سیدھی ہے، ان دونوں کو، حالانکہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک نفی کے پہلو میں ہے، ایک اس بات کے پہلو میں ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، مگر ان دونوں کو جمع کیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حالانکہ فی احدہما، حالانکہ ان دونوں کے میں سے ایک کا ذکر دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو فائدہ کیا؟ التاکید، کجی نہیں ہے، سیدھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب؟ کج نہ ہونا، سیدھی ہے، سیدھی ہے، کج نہیں ہے، دونوں کو جمع کر زور کرنا کہ یہ بالکل، تاکید کہ یہ بالکل سیدھی ہے، بالکل سیدھی ہے۔ اب اس تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایک چیز سیدھی لگتی ہے، مگر جب دقت نظر سے دیکھا جائے تو کچھ کجی ہوتی ہے، تو تاکید کیا کہ کسی بھی نظر کی دقت سے، کتنی ہی دقت سے دیکھی جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، اس لیے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کے بعد اللہ رب العزت نے قیما بھی فرمایا۔ فَرُبَّ مُسْتَقِيمٍ مَشْهُودٍ لَهُ بِالِاسْتِقَامَةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَدْنَىٰ عِوَجٍ عِنْدَ التَّصَفُّ، کیونکہ بہت سی
رب مستقیم مشہود لہو بالاستقامہ، بہت سی سیدھی چیز جس کے لیے استقامت کی گواہی دی جاتی، بہت سی ایسی چیز جس کے تعلق سے لوگ بولتے ہیں کہ سیدھی ہے، لا یخلو من ادنی وجہ، وہ بھی کچھ کجی سے خالی نہیں ہوتی باریک بینی کے وقت، یعنی باریکی سے دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ کجی آتی ہے۔ یا تو یہ معنی ہے کہ کتنی ہی باریکی سے دیکھو اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، یا قیمہ کا معنی یہ ہے قیمن علی سائر الکتب، تمام کتب پر قیم ہے، یعنی مصدقاً لہا، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس کی صحت، اس کی صحیح ہونے کی گواہی دینے والی ہے۔ لینذر باسا شدیدا، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا، مقصد لینذر، تاکہ خبردار کرے، انذر ینذر انذار، خبردار کرنا، ڈرانا، تاکہ ڈرائے، باسن شدیدا، من لدن، اپنے پاس سے، سخت عذاب سے، یعنی اس کتاب کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ ڈرائے اللہ کے سخت عذاب سے۔ انذر متعدن الی مفعول ہے، یہ نحوی گفتگو ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لینذر باسن شدیدا، باسن شدیدا اس کا پہلا مفعول ہے، ایک مفعول ہے، اور انذر ینذر کا حال یہ ہے کہ یہ دو مفعول کے ذریعے سے متعدی ہوتا، اور نظر یہاں صرف ایک مفعول آ رہا ہے، تو ایک مفعول اور کہاں ہے؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں ایک مفعول مقدر ہے، ایک مفعول مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ الذین کفروا، تو ہوا لینذر الذین کفروا باسا شدیدا، تاکہ خبردار کرے کافروں کو اپنے پاس سے اللہ کے سخت عذاب سے۔ انذر متعدن الی مفعولین، یہ انذر متعدی بدو مفعول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں انا انذرناکم عذابا قریبا، یہاں پر انذر دیکھیے متعدی بدو مفعول ہے، پہلا مفعول کم ہے، عذابا قریبا دوسرا مفعول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ متعدی بدو مفعول ہے، مگر اس آیت جس میں ہم ہے اس میں ایک مفعول دکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفعول یہاں پر مقدر ہے، تو ایک مفعول پر اختصار کیا گیا۔ دراصل اس کی اصل یہ ہے لینذر الذین کفروا باسا شدیدا، تاکہ کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائے، باسن تفسیر عذاب سے کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ باس کا معنی یہاں پر عذاب ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب سے ڈرائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مفعول پر کیوں اختصار کیا گیا؟ انما ایک مفعول پر اختصار کیا گیا، انذر کی ایک مفعول پر، اس لیے لأن المنذر به هو المسوق الیہ، اس لیے کہ جس چیز سے خبردار کیا گیا اس کو لایا گیا تو اسی کے اوپر اختصار کر لیا گیا۔ من لدن، اپنے پاس سے، اے صادر من عنده، اس کے پاس سے صادر ہے۔ ویبشر المؤمنین، ہاں تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا؟ وہ خود فرماتا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، اس کتاب کے نازل فرمانے کا مقصد یہ کہ کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیکوکار ہیں ان کو اجر حسن کی بشارت سنائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، معطوف ہے یہ معطوف ہے اوپر لینذر کی ینذر پر معطوف ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری سنائے ان اہل ایمان کو جو اچھے کام کرتے ہیں، اور خوشخبری اچھی خبر سنائے ان اہل ایمان کو جو اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری سنائے؟ ان لہم اجرا حسنا، ان لہم کہ ان کے لیے عمدہ
اچھا صلہ ہے، اچھا بدلہ ہے۔ اے بھی ان لہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حرف جار یہاں پر مقدر ہے، اور وہ با ہے کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، عمدہ اجر ہے۔ ان اہل ایمان کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں عمدہ اجر۔ عمدہ اجر کیا ہے؟ الجنہ، عمدہ اجر سے یہاں پر مراد ہے جنت ہے۔ تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری دے، اس بات کی خوشخبری دے کہ جو ایمان لے آئے، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ یبشر حمزہ و علی، یہ حمزہ اور علی کی قرأت ہے۔ ماکسین فیہ ابدا، ان اہل ایمان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے، ان اہل ایمان کو خوشخبری سنائے جو نیک کام کرتے کہ ان کے لیے اجر حسن ہے۔ ماکسین فیہ، جس اجر حسن میں، ماکسین فیہ ابدا، جس اجر حسن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماکسین، اب یہاں نحوی گفتگو ہے۔ حال منہم فی لہم، ان لہم میں جو ہم ہے، ہم کی ضمیر ہے، اس ضمیر سے یہ حال ہے کہ ان کے لیے یعنی نیکوکار اہل ایمان کے لیے جنت ہے، درا حالے کہ وہ اس جنت میں، اس اجر میں ہمیشہ رہیں گے۔ حال منہم فی لہم، لہم کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے اس سے یہ ماکسین حال ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کس میں؟ اجر میں، اور اجر سے مراد جنت ہے۔ تو اس کتاب کے انزال کی وجہ بتائی گئی کہ سخت عذاب سے کافروں کو ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری دے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے بھی آئی ہے کہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے ایسا کہا۔ یہ کتاب اس لیے بھی آئی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ولد بنا رکھی ہے، اللہ نے اپنے لیے بچہ بنا رکھا ہے۔ ان کو خبردار کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے جو ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بچہ بنا کر کے، ان کو ڈرانے کے لیے کہ خبردار، ایسی بات بولنا عظیم ترین جرم ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا رکھا ہے۔ ذکر المنذرین دون المنذر بھی، یہاں منذرین کو ذکر فرمایا ہے، منذر بھی کو ذکر نہیں فرمایا ہے۔ بعکس الاول، اول کے برعکس، اول میں منذر بھی کو ذکر فرمایا تھا، منذر کا ذکر نہیں تھا۔ باسن شدیدہ، منذر، تو یہ پہلے کے برعکس ہے، کہتے ہیں کہ منذرین کا ذکر فرمایا، منذر بھی کا نہیں، یہ پہلے کے برعکس۔ استغنا بے تقدیم ذکر ہی ما سبق کے ذکر سے بے نیازی ہو جاتی ہے کہ ینذر الذین قالوا، ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں، ان کہنے والوں کو ڈرائے کس چیز سے؟ تو اوپر ذکر ہو چکا، باسن شدیدہ، سخت عذاب سے۔ ما لہم بہ من علم، ما لہم بہ من علم، یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں، ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا رکھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس میں مکہ کے مشرکین بھی شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا رکھی، کیونکہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ، اور عیسائی نصارہ بھی شامل ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہود بھی شامل ہیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔
وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو ڈرائے مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو، اور یہود کو اور نصارہ کو۔ ما لہم بہ من علم، ایسا کہنے والوں کو کوئی علم نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ کس بات کا؟ بالولد، بچے کا، کہ اللہ کو کوئی بچہ ہے اس کا علم نہیں ہے، یا اس بات کا ان کو علم نہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا رکھا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے ولد کا، او باتخاذہ، یا ولد بنانے کا۔ مفسر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ بولی، ان لوگوں کی یہ بولی کہ اللہ نے ولد بنا کے رکھا، یہ بات علم کے بنا پر نہیں نکلی ہے ان سے، بلکہ زبردست نادانی کی وجہ سے یہ بات ان کے زبان سے نکلی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ما لہم بہ من علم، یہ علم کے بنا پر ایسا نہیں کہتے، بلکہ زبردست نادانی کی وجہ سے ایسا کہتے کہ اللہ نے کوئی بچہ بنا رکھا۔ سوال: فَإِن قُلْتَ اتِّخَاذُ اللَّهِ وَلَدًا فِي نَفْسِهِ مُحَالٌ فَكَيْفَ قِيلَ، اگر اعتراض کرو کہ اللہ کا فی نفسہ کسی کو بچہ بنانا تو محال ہے، یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو بچہ بنائے، پھر یہ کیسے کہا گیا ان کو کوئی علم نہیں ہے؟ کہتے ہیں فَكَيْفَ قِيلَ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، تو یہ کیسے کہا گیا کہ ان کو کچھ علم نہیں؟ اگر اعتراض کیا جائے تو اس اعتراض کے جواب میں عرض کروں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ما لہم بہ من علم، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے، لأنہ لیس مما یعلم، اس لیے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے ہی نہیں جس کا علم ہو سکے، کیونکہ محال ہے ایسا اللہ کا کسی کو ولد بنانا یا کسی کا اللہ کا بچہ ہونا۔ وَانتفاء العلم بالشیء، اور کسی چیز کے علم کا نہ ہونا یا تو نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، بالطریق اما للجہل، یا تو نہ جاننے کی وجہ سے اس طریق کو جو اس تک پہنچانے والا ہوتا، یا اس وجہ سے کہ فی نفسی محال ہے، فی نفسی محال ہے اس لیے اس کا علم نہیں۔ تو ما لہم بہ من علم، نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آبا کو اس بات کا کوئی علم جن کی یہ تقلید کرتے ہیں۔ کبرت کلمہ، کتنی بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، کتنی بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ کلمہ نصب علی التمیز، کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ نحوی گفتگو ہے کہ کلمتاً کو نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمیز ہے، تمیز منصوب ہوا کرتی ہے، نصب ہے تمیز ہونے کی بنا پر۔ وفیہ معنی تعجب، اور اس میں تعجب کا معنی ہے، یعنی تعجب ہے کہ ایسی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ کانہو قیل، گویا کہ یہ کہا گیا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، آگے تخرج من افواہہم، جو ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ والضمیر فی کبرت یرجع الی قولہم اتخذ اللہ، اور کبرت میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے ان کے قول اتخذ اللہ ولدا کی طرف۔ وسمیت کلمہ، اب سوال یہ کہ کبرت کلمہ، ان کا یہ جملہ کہ اللہ نے ولد بنا رکھا ہے، یہ تو کلمہ نہیں ہے، کلام ہے، مگر اس کو کلمہ کہا جا رہا ہے، کبرت کلمہ۔ تو اس کا جواب یہ کہ کلمہ کا ایک اصطلاحی معنی ہے جو صرف اور نحو کی اصطلاح میں ہے، اور تو کلمہ اس پر بھی بولا جاتا جو صرف اور نحو کی اصطلاح میں ہے، اور کبھی کبھی کلمہ کلام پر بھی بولا جاتا، قصیدہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں سمیت کلمہ، یہاں کلمہ کہا گیا، ایسے ہی جیسے کہ قصیدہ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ قصیدہ کو بھی کلمہ کا نام دے دیتے ہیں۔ کبرت کلمہ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ تخرج من افواہہم کلمہ کی صفت ہے، کلمہ موصوف ہے اور یہ جملہ صفت ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں؟ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا اور کلمہ بھی نکرہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی، صفت لکلمہ تفید
استعظام، یہ کتنی بڑی بات ہے، استعظام کا فائدہ دے رہی ہے۔ کس نے؟ لاجتراءہم علی النطق بہا، ان کلمات کے بولنے پر جرأت کرنے کی وجہ سے، و اخراجہا من افواہہم، اور اپنے منہ سے اتنی بڑی بات نکالنے کی وجہ سے۔ فإن کثیر مما یوسوس الشیطان، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بہت سی ناپسندیدہ باتوں کو ڈالتا ہے، مگر اسے بول نہیں پاتے، بلکہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ تو جب اور ساری باتیں نہیں بول سکتے تو اس کو تو بدرجہ اولا نہیں بولنا چاہیے۔ فَكَيْفَ بِمِثْلِ هَذَا الْمُنْكَرِ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ بس جھوٹ بولتے ہیں۔ مَا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِلَّا كَذِبًا، اس تفسیر سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان یہاں پر نافیہ ہے، ما کے معنی میں یہ بس جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صفت لمصدر محذوف، اور کذبا یہ صفت ہے مصدر محذوف، اور وہ قول کی، اے قولاً کذبا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔